درود یا کون سا درود افضل ہے، درود ابراہیمی یا صرف اللہم صلی وسلم علی محمد کہہ دینا کافی ہے؟ جی صاحب بھائی، بے شک یہ جو درود کا معاملہ ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 کے اندر، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ ایک دفعہ درود پڑھیں تو پھر 10 دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہیں۔ اور ترمذی میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جو شخص دنیا میں کثرت سے پیارے نبی پر درود پڑھتا رہے گا، ایسا شخص قیامت کے دن پیارے نبی کی قربت میں رہے گا۔ ایسی بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں۔ اب اس کے بعد سے بھائی جہاں تک کون سا درود افضل ہے، تو پیارے نبی کے لیے جو بھی درود پڑھیں وہ سب جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ درود کام آ سکتا ہے، اور پیارے نبی کی مسرت و خوشی کے لیے یہ جو ہے یعنی یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بات پیش فرماتے ہیں کہ میں بہت سارے درود پڑھا کرتا تھا، لیکن جب میں نے علماء کی کتابوں میں پڑھا کہ پیارے نبی نے امت کو ایک درود سکھایا، تو جو درود پیارے نبی نے سکھایا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا، نبی نے امت کو بتایا، وہ درود رہتے پر دوسرا درود جو ہے وہ میرے پاس پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی درود ہے جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور اس کا ذکر ہمیں بخاری اور مسلم میں ملتا ہے۔ کعب بن عجرہ سے مروی ہے، ہم لوگوں نے پیارے نبی سے پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، تو آپ نے ان الفاظ میں ہم کو درود سکھایا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ حدیث جیسا کہ بخاری اور مسلم میں وارد ہے، تو مستند الفاظ اس درود کے ہمیں ملتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ سے بھائی کہ ہر دفعہ ہر وقت ہم لوگ جو ہے مکمل درود پڑھ نہیں سکتے، جیسے نماز میں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، جنازے کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اتحیات میں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کے دن فارغ ہم ہیں، گاڑی میں ہیں، آتے جاتے جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے صاحب بھائی کئی دفعہ جو ہے بھی یعنی اس پروگرام کے درمیان نبی کریم کا نام لیتے ہیں، پورا درود تو نہیں پڑھ سکتے، پھر علماء کتابوں میں لکھتے ہیں مثلا یعنی کوئی حدیث وغیرہ تو پھر پورا درود لکھ نہیں سکتے۔ اس لیے جو ہے اگر ہم کم از کم الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہیں گے تب بھی درود کا حق ادا ہوگا۔ اسی طرح اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد اس طرح بھی ہم کہتے ہیں تو درود کا حق تو ادا ہو جائے گا۔ تو حالات کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے کہ اگر آپ کو فرصت ہے، ٹائم ہے، فارغ بیٹھے درود پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ مکمل درود پڑھیں۔ لیکن ایسا مقام ہے کہ جیسے خطبے کے دوران درود آپ کہہ رہے ہو، خطیب صاحب جو ہے وہ اگر خطبہ دے رہے ہوں، کوئی بیان کر رہے ہوں، کوئی کتاب لکھ رہے ہوں، ایسی صورت میں مختصر درود اگر پڑھ لیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو صاحب ان باتوں کے بعد ایک اور چیز جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بعض مقامات میں جو پنج سورہ کے نام سے جو ہے بعض کتابیں بازار میں ملتی، اس میں ماشاءاللہ قرآنی صورتیں اس میں ملتی ہم کو، جو سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکہف، سورۃ یاسین، سورہ یعنی واقعہ وغیرہ اور آخری قل، لیکن اس میں ایسے عجیب و غریب درود بھی ملتے ہیں جیسے درود تاج، درود لکھی، درود تنجینا، پتہ نہیں اس کے اندر جو ہے من گھڑت الفاظ پائے جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے پیارے نبی سے گزارش کی جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ ایسے درود جو بناوٹی من گھڑت جو درود ہیں یہ فائدہ مند نہیں ہوتے، نقصان دہ ہوتے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وقت ہے تو مکمل درود ابراہیمی پڑھیں، وقت کم ہے یا ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ مختصر درود پڑھنے کا موقع ہے تو مختصر درود پڑھیں اور استفادہ کریں۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ مولانا ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آیا ہے، اگر برخل وقت ہے تو اس کو بھی ذکر جی ضرور صاحب ضرور پیش کریں۔ اور یہ کہ درود کا جو لفظ ہے نا یہ تو فارسی زبان سے ہم نے لیا ہے نا، فارسی میں درود کہتے ہیں، عربی زبان میں اس لیے صلاح ہی کا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ جو صلاح ہے جو جس کو ہم درود کہہ رہے ہیں اس میں کچھ بنیادی نقاط ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا یہ چیزیں مجھ سے میرے لیے اور فلاں کے لیے مانگو۔ کون کون سی چیزیں؟ اس میں اللہم صلی، صلاۃ کا لفظ، سلام کا لفظ، برکت کا لفظ، یہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھائے کہ میرے لیے یہ تین چیزیں مانگو۔
لیکن صرف اپنی میری ذات کے لیے نہیں مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے اور میرے آل کے لیے، اللہم صلی وسلم وعلی آلہ، تو آل کے لیے بھی مانگنا ہے. اور ایک حدیث میں یعنی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کا بھی ذکر، ان کے لیے بھی کہا، ان کو شامل کیا کہ ان کے لیے بھی دعا کی جائے. تو اگر ہم کسی بھی درود کی عبارت، کوئی عبارت دیکھیں، ویسے سب سے افضل بات تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا، بس انشاءاللہ سب خیریت ہے. اگر اس میں اضافہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ تو اللہم صلی وسلم وبارک، اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل نبینا محمد وعلی ازواج نبینا محمد، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ جو بنیادی نکات ہیں ان کا ہونا یہ ضروری ہے، یہ زیادہ درجات کو بلند کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہیں. لیکن ادھر ادھر کی باتیں اس میں شامل کر دینا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا درجہ تو اتنا بلند ہے، ہم آپ کے درود بھیجتے ہیں، آپ ہمیں یہ لے کے دیں، یہ لے کے دیں، تو یہ تو پھر ایسی خطرناک صورتحال ہو جائے گی کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے کہ آپ وہ چیز، کوئی ایسی چیز اللہ کے رسول سے مانگ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نہیں دے سکتے یا اللہ کے رسول سے نہیں مانگی جانی چاہیے، بس اللہ سے مانگنی چاہیے. تو اس طرح آپ شرک کے درجے میں پہنچ جائیں گے اور ساری بات ہی کہیں کے کہیں پہنچ جائے گی. اس طرح اس سے بچنے کے لیے بس آپ ان نکات کو ذرا دیکھ لیجئے کہ صلات، سلام، برکت آپ پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر.